شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج کے درس میں قرآن کریم کا وہ موضوع جسے اللہ تعالیٰ نے جنت کے مقابلے میں زیادہ بیان کیا، یعنی جہنم اور جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جنت سے زیادہ ذکر کیا ہے، تاکہ اہل ایمان کی جو فطرت اور طبیعت ہے ان کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے تذکرے کو زیادہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 85 جگہ الگ الگ انداز میں، الگ الگ موقعوں پر، الگ الگ پیراؤں میں جہنم اور اہل جہنم کے لیے، جہنم میں اہل جہنم کے لیے جو عذابات کے سلسلے رکھے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ انہی سلسلوں میں سے کچھ سلسلے آج ہم سنیں گے۔ جہنم میں اللہ تعالیٰ جو عذابات دے گا، گزشتہ مطلب جہنم کے بیان کے آخری کڑی میں بھی ہم نے یہی باتیں سنی تھی، اور آج کے درس میں بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ جہنمیوں کا ایک عذاب ایسا بھی ہوگا کہ ان کو تنگ کالی اور سیاہ اندھیری کال ٹوکریوں میں پروس کر بند کر دیا جائے گا۔ وہاں ان کو سانس لینے کے لیے تکلیف ہوگی، ایسی کال ٹوکریوں میں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ زہریلی گرم ہوائیں اور ایسا دھواں جو انتہائی شدید اور خطرناک، جس میں انسان سانس بآسانی نہ لے پا ہو، اس انداز کا بھی جہنم کا ایک عذاب ہوگا۔ جہنم میں عذاب شدید سردی کا بھی ہوگا، ایسی سردی جو جہنم کی آگ کے مقابلے میں آرام دہ نہیں ہوگی، بلکہ جس طرح آگ انسان کو تڑپائے گی، ستائے گی، اسی طرح یہ سردی والا عذاب بھی انتہائی خطرناک ہوگا۔ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ گدھا جس انداز سے آواز کرتا ہے، جس انداز سے چیختا اور چلاتا ہے، جہنمی جہنم کے عذاب کو برداشت کرتے ہوئے گدھے کی طرح چیخیں گے اور چلائیں گے۔ جہنمیوں کی ناک کو اللہ تعالیٰ داغ دے گا، جہنمیوں کی ناکوں کو داغا جائے گا۔ وَسَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، ان کو پیشانیوں کے بل، پیشانی کے بالوں کے بل کھینچ کر جہنم میں چلایا جائے گا، کسی کو سر کے بل چلائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں سر کے بل چلائے گا۔ اس پر کسی کو یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ انسان سر کے بل کیسے چلتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیروں کے بل چلنے کے قابل بنایا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر قادر ہے، وہ انسان کو سر کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ جہنم کی جو آگ ہوگی وہ تارکول سے زیادہ کالی اور سیاہ ہوگی۔ جہنمی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے سائے کی طرف بھاگیں گے۔ جب سائے کی طرف ان کو بھاگیں گے تو سائے کے پاس پہنچ کر وہ دیکھیں گے کہ وہ سایہ سایہ نہیں بلکہ کالا دھواں ہے، جو جہنم کی سخت آگ سے بنا ہوا ہے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جہنمی جہنم میں اندھے، گونگے اور بہرے بنا دیے جائیں گے۔ یہ کچھ عذابات کے انداز تھے جو اللہ تعالیٰ اہل جہنم کو دے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح سے جہنم کے عذابات کا ذکر کیا، جب ہم ان عذابات کو سنتے ہیں تو کیا ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان عذابات سے بچنے کی کس انداز سے فکر مندی کرتے ہیں، یا کس انداز سے ہماری ان سے بچنے کی تیاری ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا،
کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور جہنم کی آگ سے ڈرائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا، جمایا اور ان کو بتایا کہ آج جو میں تم لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ دردناک عذاب کی خبر دے کر اس سے بچانے کی تلقین کر رہا ہوں۔ آج میں زندہ ہوں، جو کچھ مطالبہ مجھ سے کرنا ہے اس دنیا میں کر لو، کل کے دن میں باوجود اس کے کہ نبی ہوں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو مخاطب کر دی، اپنے خاندان کے دوسرے تمام افراد کو الگ الگ خاندانوں کے نام لے لے کر بتایا کہ آج جو کچھ تم کو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، کل میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو یہ بات مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف ابھارتی ہے کہ اس انداز سے میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں، ہمارے زندگی جینے کا جو ڈھنگ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے یہ یقین کر لیا کہ ہماری ہڈیوں میں آج جو طاقت اور قوت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، ہماری کمر کبھی جھکنے نہیں لگے گی، ہماری خوبصورتی اور ہمارے چہروں پر جو رونق ہے وہ کبھی ماند نہیں پڑے گی۔ ہم کو اس دنیا کی رنگینیوں میں ہمیشہ مست رہنا ہے، یہ دنیا اور اس کی چمک دمک ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ تو ہم کو یہاں سے مرنا ہے اور نہ اس کے بعد اٹھایا جانا ہے اور نہ حساب و کتاب کا کوئی تصور۔ یہ ساری چیزیں جبکہ میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کے بزرگوں کو دفن کیا ہے، ہم اپنے گھر میں موجود بزرگوں کی طبیعتوں کا خیال خود رکھتے ہیں، ان کے لیے دوائیاں خود لے کے جاتے ہیں، ہم کو اس بات کا کامل یقین ہے کہ موت آنی ہے، مر کر دوبارہ اٹھایا جانا ہے، حساب و کتاب ہوگا، لیکن جس انداز سے ہم جیتے ہیں یہ انداز بتاتا ہے کہ ہم نے اسی دنیا کو پوری کی پوری حقیقت سمجھ لیا ہے۔ جبکہ صحابہ کرام سلف صالحین کی زندگیوں پر آپ نظر ڈالیں تو ان کی زندگیاں یہ بتلاتی ہیں کہ انہوں نے زندگی میں توجہ دی تو کس کو دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع کہ تمہارے رب کا عذاب یقیناً آنے والا ہے، تو یہ آیت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روئے کہ وہ بیمار ہو گئے، اس قدر بیمار ہوئے کہ لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے آنے لگے، اس قدر شدید بیمار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ عطا سلیمی رحمہ اللہ سلف صالحین میں سے بڑے نامدار شخصیت گزرے ہیں، ان کے پڑوس کے ایک آدمی نے ان کو ایک تندور دکھایا کہ ایسی بھٹی جس پر روٹیاں بنائی جاتی ہیں، جس میں مرغ بنائی جاتی ہے، تندور جس کو کہتے ہیں۔ تو جب ان کے پڑوسی نے ان کو تندور دکھائی تو وہ تندور کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اس خوف سے کہ جہنم کی آگ کیسے ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی یہ کہا کرتی تھی کہ جب عشاء کی نماز ختم ہو جاتی تو روزانہ ان کا تسلسل ایسے تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس گریہ آوازاری کے لیے سجدے کرتے، اپنے ہاتھ دراز کر کر اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگتے تھے، اس قدر روتے کہ روتے ہوئے ان کو نیند آ جایا کرتی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سونے تک انتہا درجے سے روتے تھے، نیند بھی ان کو رونے کی حالت میں آیا کرتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں یہ واقعات مذکور ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ یزید بن ہارون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت آنکھوں والے تھے، من احسن الناس عینین، وہ سب سے زیادہ خوبصورت آنکھ والے انسان تھے اپنے دور کے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اندھے ہو گئے، تو جب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ بڑے خوبصورت اور حسین آنکھوں والے تھے، آپ کیوں کر اندھے ہو گئے، تو انہوں نے اپنے بارے میں خود بتایا ذهب بهما بكاء الاسحار، کہ راتوں کو جا کر جو میں جہنم کے عذاب سے رو رہا تھا، روتا رہا، اس بنیاد پر یہ آنکھیں چلی گئیں۔ تو مجھے اور آپ کو ان اسلاف کے واقعے سے یہ خبر لینی چاہیے کہ انہوں نے آخرت کی زندگی کو جس قدر توجہ دی، اس قدر توجہ ہمیں اپنی آخرت کی زندگی کو دینی چاہیے۔ دنیا کی زندگی کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم جس انداز سے جیتے ہیں وہ یہی بتاتا ہے کہ ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی آخرت کی زندگی کو کامیاب بنائے، ہماری دنیا کو بہتر بنائے، دنیا سے ہم کو آخرت سوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔